قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا۔ پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے۔ احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے۔ اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ برملا تحدیث نعمت کرتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی اور رسول کی آمد پہ نہیں، فقط آقا پہ جتلایا۔ اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر
خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے۔ قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی۔ بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے۔ ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا۔ اور یاد رکھ لیں، آمد آتی رہتی، ہوتی رہتی ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، اور جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو صدر مجلس ہوتا ہے، وہ سب سے آخر پہ آتا ہے۔ جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کرسی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ مہمانوں کا آخری مہمان ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی آمد پر میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب کائنات کروڑوں برس رہے یا اربوں برس رہے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہوگی، نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی، نہ کسی پر کوئی وحی اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ سارے نبیوں کے خاتم بن کے آ گئے۔ تو حضور کی آمد پر جب سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا، سلسلہ رسالت بھی بند ہو گیا، اور وحی اور کتابوں کا نزول بھی بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جو مقصود کائنات تھا، جو مقصود سلسلہ نبوت تھا، جو مقصود سلسلہ انبیاء و رسل تھا، اب وہ مقصود آ گیا ہے، وہ سلطان آ گیا ہے، وہ آخر الانبیاء آ گیا ہے، وہ بادشاہ آ گیا ہے، وہ صدر کائنات آ گیا ہے۔ اس کے بعد اب کسی صاحب نبوت و رسالت کی آمد کی گنجائش نہیں، چونکہ اس نے پہلے آئے ہوئوں کی کتابوں پر تصدیق کی مہر لگانی ہے۔ تو اس نے آقا علیہ السلام کا کل کائنات اول و آخر زمانوں کا سلطان بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔